آج اسمبلی میں جو حکومتی وزیر دفاع کا رد عمل آیا ہے اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ سعودیہ عرب کے ساتھ بہائنڈ دا اسکرین جو ہے وہ آلریڈی معاہدہ کر چکی ہے، یا اس کے کہ آج وزیر دفاع وہ قوم کو اور قومی اسمبلی کے ارکان کو سعودی عرب اور یمن کے مبین جو معاملات ہیں اس پر اعتماد میں لیتے اور یہ بتاتے کہ سعودی عرب کی جانب سے وہ کون سے مطالبات کیے جا رہے ہیں پاکستان کو اور کون سے ایسے معاہدے ہیں جو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کرنے جا رہا ہے، لیکن انہوں نے ان سب معاملات سے قوم کی اور ایوان کی نظروں سے اوجھل رکھنے کے لیے اور اس بنیادی ایشو ہے اس پر ڈسکس نہ کرنے کے لیے، اسے پس پردہ رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج وزیر دفاع نے ایک نہایت ہی اوچھی حرکت کی ہے۔ گو کہ اس بات کی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے جن 4 حلقوں کا مطالبہ دھاندلی کے لیے کیا گیا ہوا ہے اس میں ایک حلقہ جو ہے وہ خواجہ آصف کا بھی ہے، اور ان کو یہ بھی وہ اندر سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر کہیں جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ حلقہ N110 کی حقیقت وہ قوم کے سامنے نہ لے آئے۔ خواجہ آصف صاحب کو بھی جو ہے وہ بالکل پنکچر لگا ہوا ہے۔ یہ جو 35 پنکچر والی بات سامنے آئی تھی ان میں یہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف کا یہ مطالبہ 4 حلقوں کا ہے اور انشاءاللہ تعالی جس دن یہ دھاندلی کے معاملات جو ہیں وہ شفاف تحقیقات ہوں گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خوف کی بنا پر بھی یہ ایسی اچھی حرکت انہوں نے کی ہے۔ ان کے اندر بار بار تحریک انصاف کی طرف سے جو مطالبہ دہرایا جاتا رہا ہے شفاف تحقیقات کا، تو یہ لوگ قطعی اس چیز کو چاہتے کہ جو شب خون انہوں نے عوام کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اسے قوم کے سامنے لایا جائے۔ وہ کہ جنرل انتخابات کے بعد پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ آواز اٹھی تھی پورے ملک میں کہ ان انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سیاسی قوت نے، کسی سیاسی پارٹی نے، کسی سیاسی لیڈر نے عوام کے حقوق کے لیے اور پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے لیے جو ہے وہ صحیح جنگ لڑی ہے۔ اور ہم یہ آج بھی اس بات پہ کاربند ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن نے شفاف تحقیقات نہ کی، اگر جوڈیشل کمیشن نے دھاندلی کے معاملات میں شفاف تحقیقات نہ کی، اگر اس پر کوئی کسی قسم کا جوڈیشل کمیشن پر پریشر ڈالا گیا تو تحریک انصاف جو ہے وہ پھر عوام کے حقوق کے لیے اور پاکستان میں خالص جمہوریت کے رائج کے لیے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سڑکوں پہ ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک اور عرض کرتا چلوں کہ پاکستان میں الحمدللہ جو تحریک انصاف نے یہ دھرنا دیا ہے اس سے الحمدللہ آج پاکستان میں ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تبدیلی آ چکی ہے کہ آسمانوں پر بھی پاکستان میں تبدیلی کا جو ہے وہ فیصلہ الحمدللہ آسمانوں کے اوپر بھی کیا جا چکا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، کیونکہ آج پاکستان کے جو عوام ہے جو ان کی آواز ہے وہ چینج کی آواز ہے، وہ تبدیلی کی آواز ہے، وہ آواز آپ پاکستان کی گلی گلی کریا کریا گاؤں گاؤں کسی بھی سطح پر اس کو سنے محسوس کرے تو وہ ایک ہی آواز ہے کہ وی وانٹ چینج، گو نواز گو، اور لوگ اس سسٹم کو سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نیا سسٹم جو ہے وہ رائج ہو، اور انشاءاللہ تعالی وہ تبدیلی، وہ نیا سسٹم، وہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی لے کر آئے گی۔